آج ہم پاکستان کے آئین میں صدر کے عہدے سے جڑی کچھ شکوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس آئین کے آرٹیکل 41، 42 اور 43 سے متعلق کچھ نوٹس ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں دیکھنا کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ آرٹیکلز صرف قانونی زبان نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان میں ریاست کا سربراہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے، صحیح۔ ایک ایسی شخصیت جو سیاست سے بالاتر ہو اور قومی اتحاد کی علامت ہو۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ کون صدر بن سکتا ہے؟ جی آرٹیکل 41 اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط بتاتا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ سیدھی سادی لگتی ہیں۔ امیدوار مسلمان ہو، عمر کم از کم 45 سال ہو، اور وہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہو۔ جی، لیکن ان تینوں شرائط میں گہری منطق ہے۔ مسلمان ہونے کی شرط تو ملک کی نظریاتی بنیاد سے جڑی ہے، لیکن باقی دو شرائط وہ عہدے کے وقار اور کردار کو یقینی بناتی ہیں۔ اچھا، اس سال کی عمر کی حد کو ہی لے لیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی 44 سال کا شخص نااہل ہے، بلکہ آئین ایک خاص سطح کی پختگی اور تجربہ چاہتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا شخص جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو اور جس کے پاس ایک ٹھوس عوامی یا پیشہ ورانہ ریکارڈ ہو۔ بالکل۔ یہ ایک طرح سے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صدر بننے والا شخص اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آپ کہہ لیں عروج پر ہو۔ اور تیسری شرط کہ وہ قومی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہو، یہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی آپ ملک کے سربراہ نہیں بن سکتے اگر آپ کے پاس قانون ساز بننے کی بنیادی اہلیت بھی نہ ہو۔ یہ ایک طرح کی بیس لائن ہے۔ بہترین نقطہ ہے۔ یہ معیار یقینی بناتا ہے کہ صدر ملک کے سیاسی اور آئینی ڈھانچے کو سمجھتا ہو۔ اب یہاں سے بات انتخاب کے طریقہ کار پر آتی ہے، جو شاید اس آرٹیکل کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اور یہ واقعی دلچسپ ہے کیونکہ صدر کا انتخاب عوام براہ راست نہیں کرتے۔ جی نہیں، امریکہ یا فرانس کی طرح نہیں، جہاں لوگ سیدھا صدر کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں ایک الیکٹورل کالج کا نظام ہے۔ یہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ الیکٹورل کالج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وفاقی اور صوبائی دونوں؟ جی، اس نظام کے پیچھے بنیادی سوچ پاکستان کے وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے۔ آئین صدر کو جمہوریہ کے اتحاد کی علامت کہتا ہے۔ تو اس اتحاد کی علامت کو منتخب بھی پورے وفاق کے نمائندوں کو کرنا چاہیے؟ بالکل، یعنی صرف وفاقی سطح پر نہیں بلکہ صوبوں کی بھی براہ راست نمائندگی ہو۔ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ جی، اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے۔ اگر صدر کا انتخاب براہ راست ہوتا تو وہ ایک سیاسی شخصیت بن جاتا۔ صحیح۔ اسے ملک بھر میں انتخابی مہم چلانی پڑتی، کسی ایک سیاسی جماعت کا ٹکٹ لینا پڑتا، اور وہ لازماً ایک متنازع شخصیت بن جاتا۔ اور جیتنے کے بعد بھی آدھا ملک اسے اپنا نمائندہ نہ سمجھتا۔ جی، جبکہ یہ بالواسطہ طریقہ کار اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صدر جماعتی سیاست سے اوپر رہے۔ اس کا کردار ایک کھلاڑی کا نہیں بلکہ ایک غیر جانبدار امپائر کا ہے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ ہندوستان اور جرمنی جیسے کئی دوسرے پارلیمانی نظاموں میں بھی صدر کا انتخاب اسی لیے بالواسطہ ہوتا ہے تاکہ وہ سیاسی دھڑے بندی سے محفوظ رہے۔ اچھا، تو یہ تو انتخاب کا طریقہ ہو گیا، لیکن انتخاب کے وقت کے بارے میں بھی آئین میں بڑی واضح ہدایات ہیں۔ جی بالکل۔ عام حالات میں موجودہ صدر کی مدت ختم ہونے سے 60 دن پہلے اور 30 دن بعد کے درمیان الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ لیکن ایک صورتحال ہے جہاں یہ عمل رک جاتا ہے۔ اور وہ ہے جب قومی اسمبلی تحلیل ہو۔ ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو تو صدارتی انتخاب عام انتخابات کے 30 دن کے اندر ہوگا۔ مطلب آپ ایک ایسی اسمبلی سے صدر کا انتخاب نہیں کروا سکتے جس کی اپنی آئینی مدت پوری ہو چکی ہو یا وہ عوام کا اعتماد کھو چکی ہو۔ یہی اس کی روح ہے۔ یہ تو جمہوریت کے تسلسل کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ملک کے سربراہ کا انتخاب عوام کی تازہ ترین رائے کی عکاسی کرے۔ بالکل، پرانی مدت پوری کر چکی اسمبلی کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اب آرٹیکل 41 میں ایک ایسی شق ہے جو بہت طاقتور ہے اور کچھ لوگوں کے لیے متنازع بھی ہو سکتی ہے۔ شق نمبر 6۔ ہاں، یہ کہتی ہے کہ صدر کے انتخاب کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکٹورل کالج کا فیصلہ حتمی ہے؟ کیا یہ ایک طرح سے جمہوری احتساب کے خلاف نہیں جاتا؟ پہلی نظر میں ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق ریاست کے استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ استحکام؟ ذرا تصور کریں کہ اگر صدر کا انتخاب عدالت میں چیلنج ہو جائے اور مقدمہ مہینوں یا سالوں تک چلتا رہے، اس دوران ملک کا سربراہ کون ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ ریاست ایک آئینی بحران اور بے یقینی کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی آئین یہاں ایک انتخاب کر رہا ہے، انفرادی قانونی چیلنج کے حق اور ریاست کے استحکام کے درمیان، اور وہ استحکام کو ترجیح دے رہا ہے۔ بالکل۔ آئین بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طویل قانونی جنگ کے دوران ملک کو بغیر سربراہ کے چھوڑنے کا خطرہ الیکٹورل کالج کے فیصلے میں ممکنہ خامی کے خطرے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حفاظتی حصار ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو انتخاب ہو گیا اور وہ حتمی بھی ہو گیا۔ اب اگلا قدم ہے حلف برداری۔ آرٹیکل 42 بہت مختصر ہے، یہ صرف کہتا ہے کہ صدر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے حلف اٹھائے گا۔ جی، یہ بظاہر ایک رسمی کارروائی لگتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی گہرا مطلب پوشیدہ ہے۔ یقیناً، یہ صرف ایک رسم نہیں، یہ آئین کی بالادستی کا عملی اظہار ہے۔ اچھا۔ جب ریاست کا سربراہ یعنی ایگزیکٹو کا سربراہ عدلیہ کے سربراہ کے سامنے حلف اٹھاتا ہے تو وہ علامتی طور پر قانون کی حکمرانی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے طاقتوں کی تقسیم کے اصول کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جی بالکل۔ صدر یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ خود بھی آئین اور قانون کے تابع ہے۔ یہ ایک طاقتور پیغام ہے کہ ملک میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ بالکل۔ اب حلف اٹھانے کے بعد صدر پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں جن کا ذکر آرٹیکل 43 میں ہے۔ جی۔ یہ شرائط اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ صدر اپنے عہدے کے وقار کو برقرار رکھے۔ اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ صدر کوئی اور منافع بخش عہدہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کوئی دوسری نوکری یا کاروبار نہیں کر سکتا جس سے اسے تنخواہ یا معاوضہ ملے۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ مفادات کا تصادم اس کا ایک بڑا حصہ ہے، تاکہ صدر اپنے اختیارات کو ذاتی مالی فائدے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ صدارت کا عہدہ ایک ہمہ وقتی ذمہ داری ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ صحیح۔ آئین یہ توقع کرتا ہے کہ صدر اپنی تمام تر توجہ اور توانائی صرف اور صرف ریاست کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اور اسی آرٹیکل کی دوسری شرط بھی اتنی ہی اہم ہے، وہ یہ کہ صدر پارلیمنٹ یا کسی صوبائی اسمبلی کا انتخاب نہیں لڑ سکتا، اور اگر کوئی رکن اسمبلی صدر منتخب ہو جائے تو حلف اٹھاتے ہی اس کی اسمبلی کی نشست خالی ہو جائے گی۔ یہ نقطہ صدر کے غیر جانبدارانہ کردار کو سمجھنے کے لیے کلیدی ہے۔ اچھا۔ جب کوئی شخص ایم این اے یا سینیٹر ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص حلقے یا ایک سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس کا کام اس حلقے یا جماعت کے مفادات کی نمائندگی کرنا ہے۔ لیکن جس لمحے وہ صدر بنتا ہے اس کا حلقہ انتخاب پورا ملک بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اسے اپنی پرانی سیاسی وابستگی چھوڑنی پڑتی ہے، یا ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی ٹیم کی جرسی اتار کر امپائر کا غیر جانبدار کوٹ پہن لے۔ کیا بہترین تشبیہ ہے! آئین صدر کو ایک طرح سے عملی سیاست سے ریٹائر کر دیتا ہے۔ وہ ریٹائر کر دیتا ہے، ہاں۔ وہ روزمرہ کے سیاسی بیان بازی اور لڑائی جھگڑے سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ نشست چھوڑنے کا عمل اس تبدیلی کا ایک ٹھوس اور علامتی اظہار ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو آئین ایک ایسے صدر کا نقشہ بناتا ہے جو تجربہ کار، پختہ اور سیاسی طور پر اہل ہو، جی، جس کا انتخاب پورے وفاق کے نمائندے کریں تاکہ وہ اتحاد کی علامت بنے، جو جماعتی سیاست سے بالاتر ہو اور جو ذاتی مفادات سے پاک ہو کر صرف ملک کی خدمت کرے۔ بالکل۔ یہ محض قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیل ہے، ایک ایسا آئیڈیل جہاں ریاست کا سربراہ ایک غیر متنازع قابل احترام شخصیت ہو جو آئین کی محافظ اور قوم کے اتحاد کی ضامن ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آئین نے صدر کے عہدے کو سیاسی اکھاڑے سے باہر رکھنے کے لیے بہت مضبوط حفاظتی اقدامات کی ہیں۔ بہت مضبوط۔ اہلیت کی شرائط سے لے کر انتخاب کے بالواسطہ طریقہ کار اور عہدہ سنبھالنے کے بعد کی پابندیوں تک، ہر قدم کا مقصد اس عہدے کو غیر جانبدار بنانا ہے۔ جی، اور قومی اتحاد کی علامت بنانا ہے۔ یہی اس عہدے کی اصل روح ہے۔ صدر کا کام حکومت چلانا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاست کا نظام آئین کے مطابق چلتا رہے۔ وہ ایک طرح سے آئین کا نگہبان ہے۔
آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین صدر کے انتخاب کو عدالت میں چیلنج کرنے سے روکتا ہے تاکہ ریاست میں استحکام رہے۔ آپ کے خیال میں استحکام اور جمہوری احتساب کے درمیان یہ توازن کتنا اہم ہے؟ اور کیا ایسے حالات ہو سکتے ہیں جہاں یہ حفاظتی شک فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بن جائے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.